میرا بیٹا مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر آیا اور بولا اماں میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، بس تم مجھے معاف کر دو۔ وہ بیوی کے کہنے پر مجھے مارتا بھی تھا، لیکن آج اسے معافی مانگتا ہوا دیکھ کر میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کے ساتھ عمرہ کرنے چلی گئی۔ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعا مانگ رہی تھی جب بیٹا بولا ماں تو یہ بیگ پکڑ، میں آتا ہوں۔ بیٹا گیا تو واپس نہیں آیا۔ اچانک وہاں کی پولیس آئی اور مجھے گرفتار کر لیا۔ جب میرا بیگ کھولا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس میں میرا شوہر امجد کئی سال پہلے فوت ہو چکا تھا اور میں نے اپنے بیٹے وقاص کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ مجھے لگتا تھا میرا دوسرا شوہر وقاص کو دل سے نہیں اپنائے گا۔ میں دن میں پڑوسیوں کے گھر کام کرتی اور رات کو کپڑے سلائی کر کے گزارا کرتی۔ کبھی کبھی میں دنیا والوں سے ہار جاتی اور تنہائی میں بیٹھ کر بہت روتی کہ اے اللہ، میں اس آزمائش کے لائق نہیں ہوں، تو میرا ساتھ دے۔ تب وقاص میرے آنسو صاف کر کے کہتا ماں تو رو مت، میں بڑا ہو کر تجھے ہر خوشی دوں گا۔ تیری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا تو میں اس کی آنکھ نکال لوں گا اور تجھے اللہ کے گھر لے کر جاؤں گا، وہاں تیرے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ میں اس کی بات سن کر اسے سینے سے لگا لیتی۔ وقاص نے اپنی تعلیم مکمل کر لی، وہ جوان اور خوبصورت ہو چکا تھا۔ اب اسے نوکری کی تلاش تھی۔ وہ سارا دن فائل ہاتھ میں لیے مختلف دفتروں کے چکر لگاتا مگر مایوس ہو کر لوٹتا۔ ایک شام وہ گھر آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے کھانا سامنے رکھا اور پوچھا کیا ہوا بیٹا، آج پھر کوئی اچھی خبر نہیں ملی؟ اس نے نوالا توڑتے ہوئے کہا اماں یہاں سفارش کے بغیر نوکری ملنا ناممکن ہے، میرے سارے دوست باہر کے ملک جا رہے ہیں، میرا ایک دوست سعودیہ میں ہے، اس کا وہاں اپنا کاروبار ہے، وہ کہہ رہا تھا اگر میں وہاں آ جاؤں تو مل کر کام کریں گے اور بہت منافع ہوگا۔ میرے دل کو دھچکا سا لگا، میں نے کبھی اسے اپنی نظروں سے دور نہیں کیا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا بیٹا وہ تو پردیس ہے، اتنی دور تم اکیلے کیسے رہو گے اور میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ وقاص نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولا اماں بس چند سالوں کی بات ہے، یہاں دھکے کھانے سے بہتر ہے کہ میں وہاں جا کر کچھ بن جاؤں۔ آپ تو چاہتی ہیں کہ ہمارے حالات بدلیں، میں آپ کو ہر خوشی دینا چاہتا ہوں، اماں پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک دیکھ کر میں انکار نہیں کر سکی۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور کہا ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں راضی ہوں، مگر وہاں جانے کے لیے تو بہت پیسے درکار ہوں گے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ وقاص پھر سے خاموش ہو گیا اور نظریں جھکا لی۔ اماں دوست کہہ رہا ہے کہ ویزے اور ٹکٹ کا خرچہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں سوچ رہا تھا ہم یہ چھوٹا گھر گروی رکھ دیں۔ میں نے تڑپ کر کہا نہیں بیٹا، یہ چھت ہی تو ہمارا واحد سہارا ہے، ہم اسے گروی نہیں رکھ سکتے، مگر تم فکر نہیں کرو، میرے پاس تمہارے باپ کی آخری نشانی کچھ زیورات بچے ہوئے ہیں، میں نے برے وقت کے لیے سنبھال کر رکھے ہیں۔ وقاص نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ ماں وہ تو آپ نے اپنی بہو کے لیے رکھے تھے۔ میں نے اٹھ کر الماری سے وہ چھوٹی سی پوٹلی نکالی اور اس کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ بہو بھی تبھی آئے گی جب میرا بیٹا کچھ بن جائے گا، یہ تم لے جاؤ، انہیں بیچ کر اپنے باہر جانے کا انتظام کرو، میری اصل دولت تو تم ہی ہو، یہ سونا چاندی میرے کس کام کا؟ وقاص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے میرے ہاتھ چوم لیے اور بولا اماں آپ عظیم ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ایک ایک پائی کا حساب چکاؤں گا، میں آپ کو اتنا سکون دوں گا کہ آپ یہ دکھ بھول جائیں گی۔ وہ دن بھی آ گئے جب وقاص کا ویزا لگ گیا، گھر میں خوشی کا سماں تھا، محلے والے مبارکباد دینے آ رہے تھے، سب کہہ رہے تھے کہ کلثوم اب تمہارے بھاگ جاگ جائیں گے، بیٹا سعودیہ جا رہا ہے، اب تو ریالوں میں کھیلو گی۔ میں اوپر سے مسکرا رہی تھی مگر اندر سے دل رو رہا تھا، میرا بیٹا مجھ سے دور جا رہا تھا۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے راستے میں وقاص مجھے تسلیاں دیتا رہا، ماں اپنا خیال رکھنا، دوائی وقت پر کھانی ہے، میں پہنچتے ہی فون کروں گا۔ ایئرپورٹ کے گیٹ پر اس نے مجھے گلے لگایا تو میں ضبط نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بیٹا پردیس میں جا کر اپنی ماں کو بھول تو نہیں جائے گا، وہاں کی رنگینیوں میں کھو تو نہیں جاؤ گے؟ وقاص نے میری پیشانی چومی اور کہا اماں
یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں وہاں صرف آپ کے لیے ہی جا رہا ہوں، جلد ہی ڈھیر سارا پیسہ کما کر آؤں گا اور آپ کو حج کرواؤں گا، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔ وہ چلا گیا اور میں اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ جدائی بہت لمبی ہونے والی ہے، مگر مجھے اپنے بیٹے کی محبت پر یقین تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وقت اور حالات انسان کو کتنا بدل دیتے ہیں۔ وکاس کے جانے کے بعد گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، مگر اس کے فون کا انتظار مجھے زندہ رکھتا تھا۔ شروع میں وہ روز فون کرتا، گھنٹوں باتیں کرتا اور اپنی خیر خیریت بتاتا کہ کام بہت اچھا چل رہا ہے۔ وہ پیسے بھی بھیجنے لگا تھا۔ ہمارے حالات بدلنے لگے۔ میں نے گھر کی مرمت کروائی، اچھے کپڑے پہننے لگی۔ لوگ جو کل تک مجھے حقارت سے دیکھتے تھے اب عزت سے ملتے تھے۔ یہ سب میرے بیٹے کی کمائی اور محنت کا صلہ تھا۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ وکاس نے کہا، اماں اب میں سیٹ ہو گیا ہوں، میں چھٹی پر آ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے لڑکی پسند کر لیں۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرا بیٹا واپس آ رہا تھا اور اس کے سر پر سہرا سجانے کا میرا خواب پورا ہونے والا تھا۔ میں نے فوراً رشتوں کی تلاش شروع کر دی۔ میری نظر اپنی ہی ایک دور کی رشتہ دار کی بیٹی شازیہ پر تھی۔ وہ خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی بھی تھی۔ جب وکاس آیا تو وہ پہلے سے زیادہ نکھر گیا تھا۔ اس کے طور طریقوں میں ایک وقار آ گیا تھا۔ میں نے اسے شازیہ کی تصویر دکھائی تو اسے پسند آ گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ میں نے اپنے ارمانوں کے مطابق بیٹے کی شادی کی، پانی کی طرح پیسہ بہایا، کوئی حسرت باقی نہیں چھوڑی۔ شادی والے دن میں بہت خوش تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میرا گھر مکمل ہو جائے گا، بہو آئے گی تو گھر میں رونق ہوگی۔ میں تو بس یہ سوچ کر ہی خوش تھی کہ میرا بیٹا خوش ہے۔ شادی کے بعد کچھ دن تو سب ٹھیک رہا۔ وکاس اور شازیہ گھومنے پھرنے جاتے اور میں گھر پر اکیلی رہتی، مگر میں خوش تھی کہ چلو بچے اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ پھر وکاس کے واپس جانے کا وقت آ گیا۔ اس بار وہ شازیہ کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر ویزے کے مسائل کی وجہ سے شازیہ کو فی الحال یہیں رہنا پڑا۔ وکاس نے جاتے ہوئے شازیہ کو سمجھایا کہ ماں کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا۔ شازیہ نے سر ہلا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں مجھے وہ اپنائیت نظر نہیں آئی جو ایک بہو میں ہونی چاہیے تھی۔ وکاس چلا گیا اور گھر کا ماحول بدل گیا۔ شازیہ نے آتے ہی گھر کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ مجھے اب بوجھ سمجھنے لگی تھی۔ اگر میں کبھی اسے کہتی کہ بیٹی مجھے چائے بنا کر دو تو وہ ماتھے پر بل ڈال کر کہتی، اماں آپ سارا دن فارغ بیٹھی رہتی ہیں، خود بنا لیا کریں، میں کون سا نوکر لگی ہوئی ہوں۔ آپ کی ان باتوں سے میرا دل دکھتا ہے، مگر میں وکاس کی خاطر چپ رہتی کہ کہیں اس تک بات پہنچی تو وہ پریشان ہو گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تو ابھی شروعات ہے، آگے چل کر مجھے کن کن امتحانوں سے گزرنا پڑے گا اور میرا اپنا خون مجھے کیسے دھوکہ دے گا۔ شازیہ روز وکاس سے فون پر گھنٹوں باتیں کرتی اور نہ جانے میرے خلاف اس کے کان کیا بھرتی کہ وکاس کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ پہلے تو وہ فون کرتا تھا تو سب سے پہلے میرا پوچھتا، اب وہ فون کرتا تو سیدھا شازیہ سے بات کرتا اور آخر میں رسمی طور پر مجھ سے بات کر لیتا تھا۔ اس کے لہجے کی وہ گرم جوشی ختم ہو رہی تھی۔ وہ اکثر کہتا ہے، ماں شازیہ بتا رہی تھی کہ آپ اسے تنگ کرتی ہیں، وہ گھر کے کاموں میں تھک جاتی ہے، آپ اس کا ہاتھ بٹایا کریں۔ میں حیران رہ جاتی کہ میں نے کب اسے تنگ کیا۔ میں تو اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی۔ بڑھاپے کی وجہ سے اب مجھ سے زیادہ کام بھی نہیں ہوتا تھا، مگر ماں نے پھر بھی کوئی شکایت نہ کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر خراب ہو۔ ایک دن شازیہ میرے کمرے میں آئی اور بولی، اماں وکاس کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے سعودیہ بلا رہے ہیں، میرا ویزا لگ گیا ہے۔ یہ سن کر میں خوش بھی ہوئی اور اداس بھی۔ خوش اس لیے کہ میاں بیوی ساتھ رہیں گے، اور اداس اس لیے کہ اب میں اس بڑے گھر میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی۔ میں نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے بیٹی، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ شازیہ نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور ہاں، وکاس کہہ رہے تھے کہ وہ اب آپ کو بھی عمرہ کروانا چاہتے ہیں، ہم سب ساتھ ہی چلیں گے۔
میرے کانوں میں جیسے رس گھل گیا۔ عمرہ اللہ کے گھر کی زیارت تو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ میرا بیٹا اپنا وعدہ پورا کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے شازیہ کو دعائیں دی کہ اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر میری زندگی کا سب سے کٹھن سفر ثابت ہوگا، اور میرا بیٹا مجھے وہ دکھ دے گا جس کی دعا دنیا کے کسی حکیم کے پاس نہیں ہوگی۔ ویزا لگنے کی خوشی اور اللہ کے گھر جانے کی تڑپ نے مجھے جیسے پر لگا دیے تھے۔ میں نے اپنی مختصر سی تیاری شروع کر دی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ سفر میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دے گا۔ گھر میں سفر پر جانے کی تیاریاں چل رہی تھی، مگر شازیہ کے تیور کچھ بدلے بدلے سے تھے۔ وہ ہر بات پر جھنجھلا رہی تھی۔ میں نے اپنا پرانا سوٹ بیگ میں رکھنے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ شازیہ کمرے میں داخل ہوئی اور میرے ہاتھ میں وہ سوٹ دیکھ کر حقارت سے بولی، اماں یہ کیا پرانے چیتھڑے جمع کر رہی ہیں؟ آپ وہاں سعودی عرب جا رہی ہیں، کسی ٹاؤن نہیں جا رہی، وہاں پہ یہ سب نہیں چلے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ وقاص کی ماں فقیرنی بن کر آئی ہے۔ بہو کے لہجے کی کاٹ نے میرے دل کو زخمی کر دیا، مگر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے نرمی سے کہا، بیٹی یہ میرے پسندیدہ کپڑے ہیں، ویسے بھی وہاں کون سا مجھے کسی نے دیکھنا ہے، میں تو بس اللہ کے گھر حاضری دینے جا رہی ہوں، مجھے دنیا کے دکھاوے سے کیا لینا دینا۔ شازیہ نے ناگواری سے منہ بنایا اور بولی، ہاں ہاں آپ تو بس اپنی منمانی کریں گی، وقاص ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ خیر جلدی ہاتھ چلائیں، وزن زیادہ ہو گیا تو ایئرپورٹ پر مسئلہ بنے گا۔ میں وقاص کا سامان بھی دیکھ رہی ہوں، مجھے تنگ مت کیجیے گا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی اور میں وہیں بیٹھی سوچتی رہ گئی کہ کیا میرا بیٹا میرے بارے میں اپنی بیوی سے ایسی باتیں کرتا ہے۔ میرا دل نہیں مانا، وقاص تو میرا فرما بردار بیٹا تھا، وہ بھلا میری برائی کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے ان وسوسوں کو جھٹک دیا اور اللہ کا نام لے کر تیاری مکمل کی۔ سفر کا دن بھی آ گیا۔ جہاز میں بیٹھتے وقت میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وقاص میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا اور شازیہ اس کے دوسری طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ وقاص نے میرا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر بولا، اماں آپ خوش تو ہیں نا؟ دیکھ لیں میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا میں بہت خوش ہوں، اللہ تمہیں اور ترقی دے، بس میری دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ شازیہ نے فوراً بات کاٹتے ہوئے کہا، وقاص ذرا ایئر ہوسٹس کو بلا کر پانی تو منگوائیں، میرا گلا خشک ہو رہا ہے، اور ہاں اماں کو سمجھا دیں کہ جہاز میں خاموش بیٹھیں، زیادہ باتیں نہیں کریں، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ وقاص نے شرمندہ سی نظروں سے دیکھا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ دونوں میرا جواب سنے بغیر ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ آرام دہ تھا مگر وہاں ایک عجیب سی اجنبیت تھی۔ میں نے وضو کیا اور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پیاس لگی تو میں کچن کی طرف گئی۔ کچن میں ہر چیز جدید تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پانی کہاں سے لوں۔ اتنے میں شازیہ آ گئی۔ ارے اماں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ آپ آرام کریں، آپ کو ان مشینوں کا استعمال نہیں آتا، خواہ خواہ کچھ توڑ بیٹھیں گی، بتائیں کیا چاہیے؟ بیٹی بس پیاس لگی تھی، پانی چاہیے تھا۔ اس نے فریج سے بوتل نکال کر میرے سامنے میز پر پٹک دی اور بولی، یہ لے پانی، اور آئندہ مجھے آواز دے دیا کریں، خود چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دن گزرتے گئے اور میرا وہاں رہنا مشکل ہوتا گیا۔ وقاص صبح سے اپنے کام پر نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ سارا دن میں گھر میں اکیلی ہوتی، شازیہ اپنے کمرے میں بند رہتی یا پھر فون پر لگی رہتی۔ اگر میں کبھی اس سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتی تو وہ ٹال دیتی۔ کھانے کے وقت بھی عجیب سا ماحول ہوتا، وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے اور میں خاموش بیٹھی ان کا منہ دیکھتی رہتی۔ ایک دن وقاص کام سے جلدی آ گیا۔ میں خوش ہو گئی کہ آج بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں گی۔ میں چائے بنا کر ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ وقاص صوفے پر نیم دراز تھا اور شازیہ اس کے پیر دبا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی شازیہ رک گئی اور ماتھے پر بل ڈال کر بولی، اماں آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں، میں بنا لیتی نا چائے۔
اور وقاص ابھی تھکے ہوئے آئے ہیں، انہوں نے تھوڑا سکون کا سانس لینے دیں۔ وقاص نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہ پہلے والی چمک نہیں تھی۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، رکھ دے اماں چائے وہیں میز پر، مجھے ابھی نہیں پینی، میں نہانے جا رہا ہوں۔ میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، بیٹا تم تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، جب سے آئی ہوں تم نے ڈھنگ سے حال بھی نہیں پوچھا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وقاص کچھ بولنے ہی والا تھا کہ شازیہ فوراً بول پڑی، دیکھیں وقاص، میں نہ کہتی تھی کہ اماں کو ہر وقت شکایتیں رہتی ہیں، آپ سارا دن کام کر کے تھکے ہارے آتے ہیں اور گھر آتے ہی یہ شروع ہو جاتی ہیں، اب بندہ گھر میں سکون بھی نہ کرے۔ وقاص نے غصے سے میری طرف دیکھا اور اونچی آواز میں بولا، اماں پلیز آپ شازیہ کو تنگ نہ کیا کریں، وہ سارا دن گھر کے کاموں میں ہلکان ہوتی رہتی ہے اور آپ ہیں کہ ہر وقت اپنی فرمائشیں اور شکوے لے کر بیٹھ جاتی ہیں، مجھے ذہنی سکون چاہیے، گھر میں فساد نہیں۔ یہ میرے وقاص کی آواز نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی شخص بول رہا تھا۔ میرے آنسو نکل آئے، میں کانپتے ہاتھوں سے چائے کی پیالی اٹھائی اور واپس کچن کی طرف مڑ گئی۔ پیچھے سے شازیہ کی آواز آئی، دیکھ لیں ذرا سی بات پر رونا دھونا شروع ہو گیا، یہ ڈرامے ہیں سب بوڑھے لوگوں کے تاکہ ہمدردی حاصل کر سکیں۔ اس رات میں ساری رات روتی رہی، میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہی وہ دن تھا جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی، کیا اس لیے میں نے جوانی میں بیوگی کاٹی تھی کہ بڑھاپے میں میرا بیٹا مجھے اپنے سکون کی راہ میں رکاوٹ سمجھے گا۔ اگلے دن دوپہر کو شازیہ میرے کمرے میں کھانا لے کر آئی، اس نے ٹرے زور سے میز پر رکھی اور بولی، کھا لے کھانا اور سنیں، آج کے بعد مجھے وقاص سے آپ کی کوئی شکایت نہیں ملے، وہ بیچارہ پردیس میں خون پسینہ ایک کر کے کماتا ہے، گرمی میں جلتا ہے تاکہ ہم سکون سے رہیں، اور آپ یہاں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر بھی خوش نہیں ہیں، جانتی ہیں کتنی محنت سے وہ پیسہ کماتا ہے، لیکن جدائی تو میں کاٹ رہی ہوں نا، اس سے آپ کو کیا احساس ہوگا؟ میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹی میں نے تو کبھی کچھ نہیں مانگا، میں تو بس اپنے بیٹے کی دو باتیں سننے کی طلبگار ہوں، کیا ایک ماں کا اتنا بھی حق نہیں رہا؟ شازیہ نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، حق وقت سب پرانی باتیں ہیں اماں جی، اس نے آپ کو یہاں بلا لیا یہی بہت بڑا احسان ہے، ورنہ آج کل کے بیٹے تو ماؤں کو اولڈ ہوم چھوڑ آتے ہیں۔ شکر کریں اور چپ چاپ پڑی رہیں۔ وہ چلی گئی اور میں کھانے کی پلیٹ کو دیکھتی رہی، نوالا میرے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں یہاں بالکل فالتو ہوں، میرا بیٹا اور بہو مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں وقاص سے کہوں گی کہ مجھے واپس پاکستان بھیج دے، میں اپنی ٹوٹی پھوٹی چھت کے نیچے زیادہ خوش تھی، کم از کم وہاں میری عزت نفس تو مجروح نہیں ہوتی تھی۔ شام کو وقاص گھر آیا تو اس کا موڈ کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، وہ سیدھا میرے کمرے میں آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا، اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو میرے دل کی ساری کرواہٹ دھل گئی، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، پاگل ہے اولاد کی ذرا سی توجہ پر سب کچھ بھول جاتی ہے۔ اماں کیسی ہیں؟ اب میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم سناؤ کام کیسا جا رہا ہے؟ میں نے جواب دیا، سب ٹھیک ہے اماں، اصل میں آپ کو ایک خوشخبری دینے آیا ہوں، اور میں جانتا ہوں آپ گھر میں بور ہو جاتی ہیں، اور آپ کی سب سے بڑی خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے انتظام کر لیا ہے، ہم کل ہی مکہ جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے سارے دکھ درد ہوا ہو گئے، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، میں نے بے اختیار وقاص کے ماتھے پر بوسہ دیا، سچ کہہ رہے ہو بیٹا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری سن لی، میرے بیٹے کو سلامت رکھنا، جس نے بوڑھی ماں کی اتنی بڑی خواہش پوری کر دی۔ وقاص نے نظریں چراتے ہوئے کہا، بس ہم خوش رہیں، آپ تیاری کر لیں، ہم کل صبح سویرے نکلیں گے، شازیہ بھی ساتھ جائے گی، ہم وہیں احرام باندھیں گے۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، میں جلدی جلدی اپنی تیاری کرنے لگی، میں نے اپنا سفید جوڑا نکالا اور اسے سینے سے لگا لیا، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سفر میری زندگی کا آخری سفر ثابت ہونے والا ہے، مجھے کیا خبر تھی کہ میرا بیٹا مجھے اللہ کے گھر لے جا کر
اس امتحان میں ڈالنے والا ہے۔ رات کو میں نہ سو سکی، بس یہی سوچتی رہی کہ جب پہلی بار کعبے پر نظر پڑے گی تو کیا دعا مانگوں گی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ سے اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگوں گی، اس کے کاروبار میں برکت مانگوں گی اور بہو کے لیے ہدایت مانگوں گی تاکہ ہمارا گھر جنت بن جائے۔ صبح ہوئی تو وقاص نے مجھے آواز دی، میں پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ ہم گاڑی میں بیٹھے، شازیہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور میں پیچھے اکیلی بیٹھ گئی۔ راستے میں وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے اور ہنستے رہے۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے صرف لبیک اللہم لبیک کا ورد کر رہی تھی۔ مکہ پہنچ کر ہم حرم میں داخل ہوئے تو میری کیفیت بیان سے باہر تھی۔ سامنے کعبہ شریف کو دیکھ کر میں سجدے میں گر گئی، میری ہچکیاں بند گئیں۔ میں نے اللہ سے خوب رو رو کر دعائیں مانگی۔ جب میں نے سر اٹھایا تو وقاص میرے پاس کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے کسی چیز سے خوف زدہ ہو۔ اماں عمرہ تو ہو گیا ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیں پھر نفل پڑھتے ہیں۔ ہاں بیٹا جیسا تم کہو، میرے دل تو چاہتا ہے کہ میں بس یہیں بیٹھی رہوں اور اس گھر کو دیکھتی رہوں۔ وقاص نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ہجوم سے تھوڑا دور ایک ستون کے پاس بٹھا دیا جہاں رشک کچھ کم تھا۔ شازیہ کہیں نظر نہیں آئی، شاید وہ لیڈیز سیکشن میں چلی گئی تھی۔ اماں آپ یہیں بیٹھیں اور نفل ادا کریں، میں ذرا شازیہ کو دیکھ کر آتا ہوں اور ہم وضو تازہ کر لیں، پھر اکٹھے واپسی کا سفر شروع کریں گے۔ میں نے اطمینان سے سر ہلا دیا اور جائے نماز بچھا لی۔ وقاص جانے لگا تو اچانک مڑا اور مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں ایک لمحے کے لیے پشیمانی ابھری، پھر فوراً غائب ہو گئی۔ اس نے جیب سے کچھ ریال نکال کر میری گود میں ڈال دیے اور بولا یہ رکھ لیں اماں، شاید ضرورت پڑ جائے پانی وغیرہ پینے کے لیے۔ ارے بیٹا مجھے پیسوں کی کیا ضرورت ہے، تم ہو نا ساتھ، بس رکھ لینا، احتیاط اچھی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹا اور بھیڑ میں گم ہو گیا۔ میں نے ان پیسوں کو مٹھی میں دبا لیا اور نفل کی نیت باندھ لی۔ مجھے ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ یہ میرے بیٹے کی آخری نشانی ہے اور وہ قدم جو مجھ سے دور ہوئے جا رہے ہیں اب شاید کبھی واپس میری طرف نہیں آئیں گے۔ میں نے نفل پڑھے، تسبیح پڑھی اور پھر بیٹے کا انتظار کرنے لگی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، مگر وقاص واپس نہیں آیا۔ میرے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے کہ کہیں وہ راستہ تو نہیں بھول گیا یا خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا۔ میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر ہر طرف اجنبی چہرے تھے، زبان بھی مجھے نہیں آتی تھی۔ کسی سے پوچھ لیتی، میرا دل دہلنے لگا۔ میں دیوانوں کی طرح ہر آنے جانے والے مرد میں اپنے بیٹے کا چہرہ تلاش کرنے لگی۔ انتظار کے پل صدیوں پر محیط ہو چکے تھے۔ حرم پاک میں لوگوں کا ہجوم تھا، مگر میرے لیے جیسے کائنات خالی ہو چکی تھی۔ وقاص کو گئے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا اور میرا دل کسی انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ میں نے اپنے کپکپاتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور ہمت کر کے کھڑی ہوئی۔ مجھے لگا شاید وہ راستہ بھول گیا ہے یا رش میں اسے میں نظر نہیں آ رہی ہوں گی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس سمت بڑھی جدھر وہ گیا تھا۔ میری بوڑھی آنکھیں ہر گزرتے ہوئے نوجوان میں اپنے لگتے جگر کا عکس تلاش کر رہی تھی۔ مسجد کے بڑے دروازے کے قریب پہنچ کر میری نظر ایک ستون کی آڑ میں کھڑے شخص پر پڑی۔ وہ وقاص ہی تھا۔ وہ فون کان سے لگائے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھی تاکہ اسے بتا سکوں کہ میں یہاں پر ہوں اور وہ ناحق پریشان نہ ہو۔ میں ابھی اس سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھی۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے میرے پیروں کو زمین میں گاڑ دیا۔ وہ شاید شازیہ سے بات کر رہا تھا اور اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ میرا دل چیر کر رکھ دیا۔ ہاں شازیہ تم فکر نہیں کرو، کام ہو گیا ہے، اس بوڑھی کو یہیں چھوڑ دیا ہے، بس 1 گھنٹے میں واپسی کی فلائٹ ہے، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، تم خوش ہو جاؤ، اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، جان چھوٹ گئی ہے، روز روز کی چک چک سے اسے وہیں بٹھا آیا ہوں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، وہ تو ویسے بھی ان پڑھ ہے، اسے کیا پتہ چلے گا کہ میں کہاں گیا۔ میرے قدم وہیں جم گئے
جیسے میرا جسم مفلوج ہو گیا ہو، میرا دماغ سن ہو گیا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ کیا یہ میرا بیٹا ہے، وہی وکاس جسے میں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے پالا تھا، جس کے لیے میں نے اپنی جوانی کے خوبصورت دن سلائی مشین پر جھک کر گزار دیے؟ آج وہ مجھے بوڑھی اور مصیبت کہہ رہا تھا۔ میرے گلے میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ میں چیخنا چاہتی تھی، اسے جھنجھوڑنا چاہتی تھی کہ وکاس میں تیری ماں ہوں، میں نے تجھے جنم دیا ہے، تو مجھے یہاں بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ مگر میری آواز میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ وکاس فون بند کر کے تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھ گیا اور بھیڑ میں گم ہو گیا۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ اس کی ماں کس حال میں ہے۔ اس کے جانے کے بعد میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میری ٹانگوں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں وہیں دروازے کے پاس ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ فون اور نہ ہی مجھے زبان آتی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور سسکیوں کے درمیان بولی، یا اللہ، میں نے تجھ سے یہ نہیں مانگا تھا، میں تو تیرے گھر اپنی اولاد کی خوشیاں مانگنے آئی تھی، تو نے مجھے یہ کیا دن دکھا دیا؟ اے میرے مالک، میں اس کو تیرے حوالے کرتی ہوں، تو ہی میرا انصاف کر۔ میں نے اپنا بیٹا تجھے سونپا ہے۔ وہاں بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ وکاس نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے۔ میں نے مٹھی کھولی تو دیکھا وہ چند ریال تھے، جو شاید ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی ناکافی تھے۔ یہ میرے بیٹے کی میرے لیے آخری خیرات تھی۔ میرا دل چاہا کہ ان پیسوں کو وہیں پھینک دوں، مگر مجبوری انسان کو بہت بے بس کر دیتی ہے۔ نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا اور حرم سے لوگ جا رہے تھے۔ میں وہیں بیٹھی رہی، میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایک خاتون میرے پاس رکی، اس کا حلیہ پاکستانی تھا۔ انہوں نے جھک کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے پوچھا، اماں جی، آپ خیریت سے تو ہیں؟ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ اکیلی ہیں کیا؟ آپ کے ساتھ کوئی نہیں آیا؟ اس کی ہمدردانہ آواز سن کر میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بیٹی، میرا سب کچھ لٹ گیا، میرا بیٹا مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا، وہ مجھے یہاں پھینک کر گیا ہے، جیسے ہی میں کوئی کوڑا ہوں۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ وہ خاتون حیرت سے میری بات سن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بیٹا اپنی ماں کو اللہ کے گھر میں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، وہ یہی کہیں ہوگا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی ٹھوٹی پھوٹی آواز میں انہیں وہ سب بتایا جو میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے۔ انہوں نے فوراً اپنی چادر درست کی اور بولی، آپ گھبرائے نہیں اماں جی، میں آپ کے ساتھ ہوں، میرا نام صفیہ ہے، آپ کا بیٹا جہاں بھی جائے گا اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا۔ آپ میرے ساتھ آئیں، ہم انتظامیہ کے پاس چلتے ہیں۔ وہ مجھے سہارا دے کر حرم کی سیکورٹی انتظامیہ کے پاس لے گئی۔ وہاں انہوں نے عربی میں ان لوگوں کو سارا معاملہ سمجھایا۔ میں ایک کونے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ انتظامیہ کے لوگوں نے مجھ سے میرا پاسپورٹ مانگا۔ شکر ہے وکاس نے پاسپورٹ کی کاپی اور ویزے کے کاغذات والے چھوٹے بیگ کو میرے پاس ہی چھوڑ دیا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا اگر میں مر بھی جاؤں تو میری شناخت ہو سکے۔ کچھ ہی دیر میں وہاں بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ افسران نے کمپیوٹر پر کچھ چیک کیا اور پھر فون پر بات کرنے لگے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ صفیہ میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھے جو بتایا وہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اماں جی، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، آپ کے بیٹے نے آپ کو چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر اللہ نے اسے پکڑ لیا ہے۔ جس فلائٹ سے وہ واپس جا رہا تھا اس میں تکنیکی خرابی ہو گئی ہے اور وہ فلائٹ اڑ نہیں سکی۔ تمام مسافروں کو دوبارہ امیگریشن ہال میں بھیج دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ افسر نے بتایا کہ جیسے ہی وکاس کا پاسپورٹ سکین ہوا اسے وہیں روک لیا جائے گا، کیونکہ یہاں سے اس کی شکایت درج ہو چکی تھی۔ سعودی قانون میں بوڑھی ماؤں کو لاوارث چھوڑنا ایک سنگین جرم ہے اور اس پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد افسر نے بتایا کہ وکاس کا اقامہ
اور ملازمت منسوخ کر دی گئی ہے، اسے بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے اور اب وہ کبھی سعودیہ عرب نہیں آ سکے گا۔ اس کی کمپنی نے بھی اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے اور اس کے واجبات ضبط کر لیے گئے ہیں۔ میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، مامتا پھر بھی مامتا ہوتی ہے۔ مجھے اس کے انجام کا دکھ ہوا، مگر اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہ معافی کے قابل نہیں تھا۔ افسران نے کہا کہ جب تک قانونی کارروائی مکمل نہیں ہوتی اور میری واپسی کا انتظام نہیں ہوتا مجھے کہیں رہنا ہوگا۔ صفیہ نے فوراً کہا، یہ میری ماں جیسی ہیں، یہ میرے ساتھ رہیں گی جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میں انہیں اپنے گھر لے جا رہی ہوں۔ میں نے صفیہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس اجنبی عورت نے وہ کر دکھایا جو میرا سگا بیٹا نہ کر سکا۔ میں صفیہ کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ ایک چھوٹا سا مگر بہت صاف ستھرا گھر تھا۔ صفیہ نے مجھے اپنے بیڈ پر بٹھایا اور میرے لیے کھانا لائی۔ اماں جی آپ کھانا کھا لیں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ بھوکی ہیں۔ بیٹی میرے حلق سے نوالا نہیں اترے گا۔ میرا بیٹا جیل میں ہوگا، نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ صفیہ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بولی، اماں جی اس نے جو بویا ہے وہی کاٹ رہا ہے۔ آپ نے تو اسے دعائیں دی تھی مگر اس نے اپنی جنت کو خود ٹھکرایا ہے۔ آپ فکر نہیں کریں، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ میں صفیہ کے گھر رہنے لگی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، مجھے وقت پر دعا دیتی، میرے کپڑے دھوتی، مجھے ماں جی کہہ کر بلاتی۔ وہ اکثر بتاتی کہ وہ طلاق یافتہ ہے اور یہاں سلائی کڑھائی کر کے اپنا پیٹ پالتی ہے۔ اس کی اپنی ماں بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی اور آج مجھے پا کر اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس کی ماں واپس آ گئی ہو۔ دن گزرتے گئے اور مجھے وقاص کی کوئی خبر نہیں ملی۔ صفیہ بتاتی تھی کہ اس کے حالات بہت برے ہو چکے ہیں۔ اس کی بیوی شازیہ بھی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے کیونکہ اب وقاص کے پاس نہ دولت تھی اور نہ ہی کوئی مستقبل۔ وہ کنگال ہو چکا تھا اور پردیس کی سڑکوں پر دھکے کھا رہا تھا کیونکہ قانونی کارروائی کی وجہ سے اس کا ملک سے باہر جانا فی الحال بند تھا اور یہاں رہنے کے لیے اس کے پاس چھت نہیں تھی۔ وہ روز جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتی تھی کہ یا اللہ یہ کیسی آزمائش ہے، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ مگر پھر صفیہ کی محبت دیکھ کر مجھے یقین ہو جاتا کہ اللہ اگر ایک دروازہ بند کرتا ہے تو دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مجھے صفیہ کی شکل میں ایک ایسی بیٹی مل گئی تھی جس نے مجھے وہ سکون دیا جو مجھے اپنے بیٹے کے محل میں بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ ایک شام میں صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ صفیہ باہر سے آئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس نے میرے پاس آ کر کہا، ماں جی مجھے ایک خبر ملی ہے، وقاص ضمانت پر رہا تو ہو گیا ہے مگر اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ مسجدوں کے باہر بیٹھتا ہے اور لوگ اسے دھتکار دیتے ہیں۔ وہ بہت بری حالت میں ہے۔ میرا دل بھر آیا۔ میرا بیٹا جس نے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھنے کا وعدہ کیا تھا آج خود بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے آنسو پونجے اور کہا، یہ مکافات عمل ہے بیٹی، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ صفیہ نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر کوئی اور نہیں بس ہوا کا ایک جھونکا تھا۔ شاید میرا وہم تھا یا شاید کوئی اپنی قسمت کا مارا میری چوکھٹ تک آ کر ہمت ہار گیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آنے والا کل کوئی بہت بڑا فیصلہ لے کر آنے والا ہے۔ میرے بیٹے کا غرور خاک میں مل چکا تھا اور اب صرف اللہ کا فیصلہ باقی تھا۔ اگلے دن پھر سے دروازے پر اسی وقت دستک ہوئی۔ ہم نے سوچا شاید کوئی بچہ ہوگا، لیکن دروازے پر دستک مسلسل ہو رہی تھی اور ہر دستک کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب ہوتی جا رہی تھی۔ صفیہ نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر دروازے کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا وہ بسیدہ اور ناتوان وجود دہلیز پر گرنے کے انداز میں اندر داخل ہوا۔ یہ وہی شخص تھا جس کا ذکر میں نے اپنی کہانی کے شروع میں کیا تھا۔ یہ وہی سوالی تھا جو میری چوکھٹ پر بھیک مانگنے نہیں بلکہ اپنی جنت تلاش کرنے آیا تھا۔ صفیہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی مگر اس نے اپنی دھندلی آنکھوں سے اسے پہچان لیا۔ خون کی کشش نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا وقاص ہے، میرا خون، میرا بیٹا جو شہزادہ بن کر اس گھر سے نکلا تھا اور آج فقیر بن کر لوٹا تھا۔
اس کے کپڑے تار تار تھے، پاؤں میں جوتی تک نہیں تھی، اور چہرہ گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا جس پر داڑھی بڑھ چکی تھی۔ وہ گھسیٹتا ہوا میرے قریب آیا اور میرے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اماں مجھے معاف کر دیں، میں کتابوں میں جانور ہوں، میں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اماں مجھے دھتکار دیں، مجھے جوتیاں ماریں، مگر خدا کے لیے منہ نہ پھیریں۔ اماں میں واقعی مر جاؤں گا۔ اس کی آواز میں ایسا درد اور ایسی سچائی تھی کہ میرا دل پاش پاش ہو گیا۔ میں نے جھک کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے بال مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وقاص میرے بچے، یہ تیرا کیا حال ہو گیا ہے؟ وقاص نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، ماں یہ مکافات عمل ہے، میں نے آپ کو بے آسرا چھوڑ دیا، اللہ نے مجھے بے آسرا کر دیا۔ آپ کے جانے کے بعد میری نوکری ختم ہو گئی، میرا ویزا منسوخ ہو گیا، اور جس شازیہ کے لیے میں نے آپ کو چھوڑا تھا وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ میں کنگال ہو گیا ہوں اور مجھ پر پولیس کیس بن گیا ہے۔ اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور مجھے اس گھر سے نکال دیا۔ میں سڑکوں پر سویا ہوں۔ اماں میں نے کوڑا دان سے روٹی اٹھا کر کھائی ہے، تب مجھے یاد آیا کہ آپ کیسے محنت کر کے مجھے گرم روٹی کھلاتی تھی۔ صفیہ ایک طرف کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، اس کے چہرے پر بھی دکھ کے سائے تھے۔ وقاص نے دوبارہ اپنا ماتھا میرے پاؤں پر رکھ دیا اور بولا، اماں میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میں نے اپنی جنت کو ٹھکرا دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ دولت ہی سب کچھ ہے، مگر جب اللہ نے پکڑ کی تو نہ دولت کام آئی نہ بیوی، بس اب آپ کی دعائیں بچی ہیں۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو جہنم میرا مقدر بن جائے گی۔ میں نے اس کے میلے ہاتھوں کو چوما اور اسے سینے سے لگا لیا۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی دیر ناراض رہ سکتی ہے؟ میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں تجھے اسی دن معاف کر دیا تھا پتر، جب تو مجھے حرم میں چھوڑ کر گیا تھا۔ ماں تو اولاد کے لیے بددعا کر ہی نہیں سکتی، میں نے تو بس اللہ سے تیری ہدایت مانگی تھی۔ دیکھ اللہ نے تجھے میری چوکھٹ پر لا کھڑا کیا ہے، اٹھ جا میرے شیر، میں نے تجھے معاف کیا، دل سے معاف کیا۔ صفیہ آگے بڑھی اور اس نے پانی کا گلاس وقاص کی طرف بڑھایا۔ وقاص نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس تھاما اور ایک ہی سانس میں پی گیا جیسے وہ صدیوں کا پیاسا ہو۔ میں نے صفیہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا یہ تیرا مجرم ہے، اس نے تیرے گھر کا سکون برباد کیا، مگر دیکھ آج یہ کس حال میں ہے۔ صفیہ نے شفقت سے کہا، نہیں اماں جی، یہ میرے بھائی ہیں اور اللہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب آپ نے معاف کر دیا تو میں کون ہوتی ہوں بدلہ لینے والی؟ وقاص کو نہلا دھلا کر اور کھانا کھلانے لگے۔ صفیہ نے نئے کپڑے لا کر دیے جو شاید اس نے کسی خیراتی ادارے سے لیے تھے۔ وقاص کھانا کھاتے ہوئے بار بار میری طرف دیکھتا اور رو پڑتا۔ وہ کہہ رہا تھا، ماں آپ کتنی عظیم ہیں، اور یہ صفیہ باجی جس کا میں کچھ نہیں لگتا، انہوں نے آپ کو ماں بنایا اور میں سگا بیٹا ہو کر بھی آپ کا نہ بن سکا۔ میں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ بیٹا تو بھٹک گیا تھا مگر اب تو واپس آ گیا ہے، یہی بہت ہے۔ کچھ دن گزرے تو وقاص کی صحت سنبھلنے لگی۔ وہ اب 5 وقت نماز پڑھتا تھا اور ہر وقت میری خدمت میں لگا رہتا، مگر میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں ایک ویرانی تھی۔ شازیہ کے دھوکے نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، اور دوسری طرف صفیہ تھی جو طلاق یافتہ ہونے کے باوجود ایک مضبوط اور باکردار عورت تھی جس نے مجھے سہارا دیا تھا۔ ایک شام میں نے وقاص کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا زندگی اکیلے نہیں کٹتی، انسان کو ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شازیہ تیرا ماضی ہے اور وہ ایک برا خواب تھا، مگر اب تجھے آگے بڑھنا ہے۔ وقاص نے سر جھکا کر کہا، اماں اب کون مجھ جیسے بدقسمت اور کنگال انسان کو اپنی بیٹی دے گا؟ اور ویسے بھی اب میرا دل ان سب چیزوں سے اٹھ گیا ہے۔ میں نے صفیہ کی طرف اشارہ کیا جو صحن میں برتن دھو رہی تھی اور کہا، بیٹا ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتا ہے۔ صفیہ نے مجھے اس وقت سنبھالا جب میرا اپنا خون سفید ہو گیا تھا۔ یہ بھی زمانے کی ستائی ہوئی ہے، اس کا شوہر بھی اسے چھوڑ گیا تھا۔
मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ। मैं सफ़िया को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर इस घर में रखना चाहती हूँ। वकास ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर सफ़िया की तरफ। उसकी नज़रों में एहतराम था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अम्मा क्या वो राज़ी होंगी? मैं तो इस काबिल भी नहीं कि उनके जूतों के बराबर भी हो सकूं। मैंने मुस्कुराकर सफ़िया को आवाज़ दी। वो हाथ पूछती हुई मेरे पास आई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और वकास के हाथ में दे दिया और कहा, मेरी बेटी, मैं तुझसे आज एक भीख मांग रही हूँ। मेरे बेटे को कबूल कर ले। ये टूट गया है, उसे तेरे सहारे की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ उसके दामन में अब दौलत नहीं है, मगर इसके पास तौबा की दौलत है, और जो अल्लाह के आगे झुक जाए वो कभी किसी को दुख नहीं देता। सफ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने सर झुकाकर कहा, अम्मा जी, आपका हुक्म मेरे लिए पत्थर पर लकीर है। आपने मुझे माँ का प्यार दिया है, मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ। यूँ मैंने सादगी से इन दोनों का निकाह पढ़ा दिया। मस्जिद के इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया और मोहल्ले के चंद लोगों ने शिरकत की। कोई धूम-धाम नहीं थी, कोई जहेज़ नहीं था, बस अल्लाह की रज़ा और 2 टूटे हुए दिलों का जोड़ था। वक्त गुज़रता गया और अल्लाह ने मेरे घर में फिर से खुशियाँ भर दी। वकास ने यहीं एक छोटी सी दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। वो मेहनत करता और हलाल रोज़ी कमा कर लाता। हम थोड़े में भी बहुत खुश थे। सफ़िया ने वकास को ऐसा संभाला कि वो अपना माजी भूल गया। वो दोनों मेरी खिदमत को अपनी इबादत समझते थे। अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से भी नवाजा। आज मेरे पोते पोतियाँ मेरे इर्द गिर्द खेलते हैं। वकास जब काम से वापस आता है तो वो सबसे पहले मेरे हाथ चूमता है और सफ़िया मेरे लिए गर्म चाय लाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत हूँ। कल शाम जब मैं सेहन में बैठी थी तो वकास मेरे पास आया और मेरे पाँव दबाते हुए बोला, अम्मा, अगर उस दिन आप मुझे माफ़ ना करती तो शायद मैं ज़िंदा ना होता। आपकी दुआ ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, याद रखना, माँ का दर्जा अल्लाह ने बहुत बड़ा रखा है। कभी किसी की माँ का दिल मत दुखाना, क्योंकि अर्श हिल जाता है, मगर ये भी सच है कि अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद करता है। जो भी सच्ची तौबा करता है, इसलिए अल्लाह ने तुझे ये दिन दिखाया। आज मैं बहुत मुतमईन हूँ। मेरी ज़िंदगी का सफ़र अब ख़त्म होने वाला है, मगर मुझे खुशी है कि मैं अपने बेटे को राह रास्त पर देख कर जा रही हूँ। शाज़िया का मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है, मगर मैं उसे भी माफ़ कर दिया, क्योंकि नफ़रत बोझ होती है और मैं अपने दिल पर कोई बोझ लेकर कब्र में नहीं जाना चाहती थी। ये कहानी सिर्फ़ मेरी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो औलाद के लिए कुर्बानियाँ देती हैं, और हर उस बेटे के लिए सबक है तो मेरी बीवी की खातिर माँ को छोड़ देता है। मोहतरम सामाईन, याद रखें, दुनिया मकाफ़ात अमल है। जो आप बोएंगे वही कल काटेंगे। माँ बाप की खिदमत जन्नत की कुंजी है और उनकी नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी है। कभी अपनी आर्जी खुशियों के लिए अपने वालिदैन की आंखों में आंसू मत लाना, क्योंकि जब ये साया सर से उठ जाता है तो फिर ज़माने की धूप बहुत जलाती है। अल्लाह हम सब के वालिदैन को हमारे सरों पर सलामत रखे। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंदीदगी का बेहतरीन इजहार ये है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।